بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا بما کنتم تعملون پھر بھی ذرا بلند کر سکتا میں نے آپ کے سامنے 20واں پارہ سورہ نمل کی اللہ ہو گئی اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا اس کی 99 اور 90 نمبر آیت میں نے تلاوت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ذرا آسان پڑھنا ہے میں نے آسان پڑھتے تو بھی آسان ان کا ذکر مشکل بھی ہے آسان ساری باتیں اسی وجہ سے میں نے بالکل آسان اور ہاتھ رکھ کے تلاوت کی ہے میں نو کر سکتا مولوی شولوی نہیں ہے نوکر میں نے آپ کے سامنے 20واں پارہ سورہ نمل کی آیت کو تلاوت کیا اللہ نے اللہ ہو کے اس کا نام نمل رکھا نمل کہتے ہیں چیوٹی کو یہ چھوٹی چیوٹی جسے آپ خریدری پاؤں میں رون دے اللہ نے اس کے نام پر پوری سورت کا نام رکھا پوری سورت کا نام اللہ نے سورہ نمل رکھا نمل کہتے ہیں چیوٹی کے نام رکھا کہ آپ سیانی اللہ عادل ہے اللہ عادل نے نام کیوں رکھا لگتا ایسے ہے چیوٹی نے کوئی ایسا اچھا کام چیوٹی نے کوئی ایسا اچھا کام اللہ نے نام سورہ نمل رکھ کے کہا چیوٹی ہے تو تم چھوٹی لیکن جب تک قرآن رہے گا تیرا نام اللہ اکبر قرآن میں نام آگے اسی خوش نصیب ہے چیوٹی جناب علی علیہ السلام علامہ دمیری علامہ دمیری کی دو حیات الحیوانی کی کتابیں ہیں اس میں جناب علی علیہ السلام کے حوالے سے علامہ دمیری لکھتے ہیں لوگوں جناب علی نے فرمایا
جہاں بھی ہدایت ہوگی انہی کی ہی ہو. سرکار نے فرمایا لوگوں یہ چیمٹی کو آپ چھوٹا سا جانور سمجھ رہے ہیں، اللہ نے اس چیمٹی کو وہ علم دیا جو انسانوں کو بھی نہیں دیا. چیمٹی کو اللہ نے علم دیا، انسانوں کو بھی علم نہیں دیا. جناب علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے چیمٹیوں کو بارش کے آنے کا علم دیا. آپ یہاں کتنے علم دیا. یہ چیمٹی کو علم دیا کہ یہ بارش کے آنے سے پہلے بارش معلوم کر لے گی. یہ علم دیا. مطلب کتنا ہی ابر آلود ہو آپ کو یقین ہو، آپ کو یقین لیکن آپ لوگ رہنے والوں کو یقین ہو کہ بارش آنے والی ہے، آپ اسی عین بارش کے امکان کے وقت ان چیمٹیوں کو دیکھو، اگر اطمینان سے پھر رہی ہے سمجھ لو بارش نہیں ہے. چیمٹیوں کو اطمینان سے اطمینان سے دیکھو. اطمینان بھی ایک درجے کا نام ہے. اطمینان سے پھر رہی ہے سمجھ لو کہ بارش نہیں. اگر مطلب بالکل صاف ہے اور یہ بے چینی سے اپنے دلوں سوراخوں میں گھس رہی ہے سمجھ لو بارش آنے والی ہے. جناب علی سے سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کو اس لیے علم دیا کہ بارش کا ایک قطرہ اس کی زندگی کو لے لیتا. اتنی بلندی سے گرے یہ مر جائے گی، مر جائے گی. کیا کہا فرمایا اللہ نے ان کی نسل بچانے کے لیے ان کو علم دے دیا. خدا جانے کتنا ضروری ہے چیمٹیوں کی نسل کو بچانا. اسی لیے اللہ نے علم دے دیا تاکہ اس کی نسل باقی رہے. اللہ کے جتنے خزانے ہیں جتنے خزانے ہیں ان کی محافظ ہی چیمٹیاں. اگر ہاتھی بھی جائے تو نہیں جانے دے. سمجھ آئی؟ اتنی بڑی طاقتور بھی ہے، بھی چھوٹی طاقتور بھی ہے. پھر اللہ نے ان چیمٹیوں کو ایک اور علم دیا. بتا دوں اور علم یہ دیا کہ گندم کا ایک دانہ اس چیمٹی کی پوری فیملی کے لیے سال کا رزق ہے. بڑی بات میں کبھی نہیں. پورے فیملی کے لیے سال کا رزق کیا کرتی ہے یہ اس دانے کو چاٹتی بھی رہتی ہیں اور اس کی خوشبو بھی سونگتی رہتی ہے. ان کو اس کی خوشبو میں بھی حیات ملتی ہے. ایک دانہ گندم کا جب لے جاتی ہے نا گھر اپنے وہاں چونکہ مٹی ہے اندر نمی بھی ہوتی ہے تھوڑی نمی سمجھتے ہیں. اگر گندم کا دانہ گیلی مٹی پہ رکھ دیا جائے تو وہ اگا ہے. اگر یہ اگ گیا تو سال کا رزق ختم ہوتا ہے. اللہ نے اس کو پھر علم دیا. علم یہ ہے کہ یہ دانہ لے جا کے اندر اس دانے کے 2 حصے کر دیتی ہے. اب یہ دانہ اگے گا نہیں. اب یہ دانہ اگے گا نہیں. دنیا کا دانہ لے جائے تو 4 حصے کر دیتی ہے.
ایک اگے گا نہیں، کیونکہ سال کا رزق کسی سے واپس نہیں، اس رزاق نے کیسا علم ان کو دے. پھر یہ جناب علی شکر ہے کہ ہدایت دینے والے موجود ان کو پہچان ہو ان کو. جناب علی فرماتے ہیں کہ چیونٹیاں عام جو چیونٹیاں یہ خود اپنا دانہ تلاش کرنے کے لیے خود نہیں جاتی. چنگی لگ رہی میں آخر ہمارا روز کا کام ہے ہم جیل سے دیکھتے ہیں چنگی لگ رہی ہے یا نہیں. ہمیں پتا نہیں. اب جناب فرمایا کہ یہ چیٹھی میں جو لفظ کہوں گا آپ نے قدردانی خود کرنی ہے. جناب علی فرماتے ہیں کہ یہ خود دانہ تلاش کرنے ہی جاتی، ان کے کچھ اللہ نے سردار خوش نہیں ہوئے وہ سردار جا کر پہلے تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے پھر قوم کو آگے کہتے ہیں آؤ ہم نے تمہاری خوراک تلاش کر لی ہے. اب میری طرف دیکھیں میں جملہ کہوں. فرمایا کہ کس طرح یہ چیونٹی اپنی قوم کو لے کے جاتی ہے. فرمایا وہ سردار ان کے گھروں سے لے کے وہ جہاں خوراک ہے اپنے منہ سے خوش ہوئے، اپنے منہ سے ایک لعاب اور خوشبو نکال کر ایک صراط مستقیم بنا. دیکھیں یہ ساری چیونٹیاں ایک ہی راستے سے جاتی ہیں، ایک ہی سے آتی ہیں، اسی سے واپس آتی ہیں. روزانہ نہیں، ایک دن بطور تجربہ آپ کیوں کریں. تاکہ جہاں سے آ رہی ہے نا وہ جگہ ایسے بچا دیں، بچا دیں. بچانا سمجھ آنا پریشانوں کے ایسے مٹا دے. اب جب مٹ گیا نا جہاں سے وہ خوشبو اور لعاب مٹانا، ہر آنے والی چیونٹی آ کے کل سنائے سے آ کے وہیں رک جائے گی. قوم سے کہے گی آگے نہ بڑھو، راہ گم ہو گئی، کہیں گمراہ نہ ہو. خوش ہو روکتی ہے، راہ گم ہو گئی ہے. کچھ سمجھ آنی ہے آگے نہ بڑھو کہیں گمراہ نہ ہو جائے. جس اللہ نے چیونٹیوں کا رہبر بنایا ہے پھر کوئی انسانوں کا رہبر نہیں ہے. اس رہبر کو صراط مستقیم علی کہتے ہیں. بچوں کا کام نہیں تو زیادہ شکر جوش نہیں ہے صحیح پڑھے آدھی ہر شے گئی ہمیں کی بتائے سمجھیدہ اچھا گندم اگر سچے سے نکلے، سچا کیا ہے؟ سچے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سنبل. قرآن میں اسے سنبل کہا گیا. سنبل دیکھیں
دیکھو کتنا کوئی چھلی جو سن بولے جتنا اچھا نہیں کیونکہ ہمارا پوری دنیا سے رابطہ رہتا ہے. سمٹا اس کو کیڑا لگ جاتا ہے. گورنمنٹ نے دوائی بنا, اگر آپ دوائی اس گندم کو لگا دیں تو 2 سال تک یہ خراب نہیں ہوتا, اسے کیڑا نہیں ہے. کس کے بہاف ہے جو دوائی لگائی. اب میں لفظ کہتا آپ خوش ہو جائیں. اب یہ گندم کی بقا کی ذمہ داری وہ دوائی کی ہے. جب تک دوائی لگے رہے گی یہ خراب نہیں ہوگی. یہ جو گندم کے دانے ہیں, گندم کے دانے اگر یہ اپنے سٹے میں رہے, سنبل میں رہے, ہزاروں سال ہی رہے, سنبل میں رہے, انہیں کیڑا نہیں لگے. صدی میں احرام میں ویسے ہوتے بنا رہے میں بھی آئے تو ان کے ایرے سے یہ سیٹے نکلے, گندم کی اور سیٹے کے اندر. اب جناب انہوں نے دیکھا کئی ہزار سال یہ پرانے سیٹے دفن رہے زمین میں. میری کوئی تھوڑی تھوڑی سمجھ آنی بھی ہے. اس میں دفن رہے زمین میں. کیا کرائے سے شامل زمین میں دفن رہے, لیکن رہے سنبل میں. ہزاروں سال رہے, خراب نہیں ہوئے, کیڑا نہیں لگا. اسی لیے میرا امام فرماتا ہے کہ سنبل ذمہ دار ہوتا ہے اس شے کی بقا کا. دانا اگر سنبل میں رہے خراب نہیں ہوگا. ہم نے بھی دفن ہونا ہے, ہم نے بھی زمین میں جانا ہے. یہی بات میرے مولا سے پوچھی گئی, مولا پھر ہمارا سنبل کیا ہے؟ فرمایا ہمارا سنبل محبت ہے اہل. اگر یہ جسم محبت اہل بیت میں سنبل میں رہے, خراب بجائے خود کفن بھی نہ جانے. جناب حذیفہ یمانی, جناب عبداللہ بن عبداللہ انصاری دساتیر میرے پاس موجود ہیں. ان کو کہاں سے نکالا ہے؟ مولا کے حضور کے خاصہ وہ اتنے 100 سال انہوں نے کہا کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے. ان کو نکالا. تصاویر آئی تھی, میں لکھنؤ بھی گیا ہوں, جیسے کھینچے اس کے گھر میں دیکھیں اس میں گھر گیا, اس کا آیا تھا. آپ کے لاہور کے آدمی وہاں تھے, اسی ان کو جب نکالا گیا تو ان کو ایسے کہ داڑھی پہ ابھی میگی لگی. کدال لگانا, تھوڑا کدال تھوڑا سا تازہ خون بہنا شروع ہو. جو میرے سامعین سن رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں جن کے غلام ایسے ہوں ان کا ایمان ایسے. پھر وہاں سے نکال کے انہیں بتائیں گے. سمجھ آ گئی. اب جناب میں اسی ہی بحث میں قرآن کے حوالے سے بنص قرآن بحث کرتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ ارشاد فرماتا ہے من جاء طرز کلام اگر ماشاءاللہ
کہ من سے طرز کلام اللہ کی بالکل ایسی ہے، بالکل اسی طرح طرز کلام ہے جیسے غدیر میں فرمایا تھا، من کنتم کلام بالکل من امیل پاسے من جاء یہ ٹھیک ہے تیز بھی پاس پھر سمجھ آئے لائے کوئی سمجھانا مقصود ضروری نہیں کہ ڈاک جا کرے من مانے آدمی زویل وقوع من آپ کا ذکر ہوگا ایک جتنی آپ کو من بیٹھے ایک نہیں ہر آدمی من ہے جہاں یجی ہوتا ہے آئے جاء من آئے آیا من جاء من اللہ نور اللہ کی طرف سے نور آئے جاء من آیا میں پورا قرآن لکھ دیتے ہی میں لغت کے ساتھ من جاء آگے لگا ہوا بے سلا کہنا سلا اب اس جا کا ترجمہ ہم نے بے کی وجہ سے کرنا جیسے بے کہے گی وہی ترجمہ جا مانے آئے آیا جا رومن آدمی آئے لیکن یہاں بے لگا کے اللہ نے کہا نہیں مانا یوں بدل دیا جو شخص اس دنیا میں لے کے آئے اب آپ دنیا میں بیٹھے ہیں اس وقت تشریف اب اللہ کہہ رہا ہے اسی دنیا میں سے لے کے آئے تو چنگا لگے لے جاؤ گے یا نہیں لے جاؤ گے کیا لے کے آئے بالحسنۃ اللہ کہتا صرف ایک نیکی لے کے نیکیاں نہیں پریشان کیوں میں نے حسنہ مانے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور یہی حسنہ آخرت میں بھی عطا میں دنیا سے کہوں آخرت میں نماز نہیں ہوگی حسنہ ہوگی حسنات نہیں اللہ یہ قرآن ہے جب قرآن کہہ رہا ہے ایک نیکی لے کے آئے ہم دوسرے سوچھانے ہوں کیا وہاں ایک نیکی تلاش نہ کریں اے مائی کا نیکی ہو جائے آئے تلاش کرو نا اچھا اس نیکی سے فائدہ کیا ہوگا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا اس کی باقی جتنی نیکیاں ہوں گی نیکیاں ہوں ان کو ہم بڑھا دیں گے نیکیاں بڑھ جائیں گی ایک نیکی کر لو ساری نیکی جتنی نیکیاں ہوں ہم من فازعین یومئذ آمنون اور وہ قیامت کے دن ڈر اور خوف سے امن میں ہوں گے سلام مل گئی قرآن قیامت میں امن چاہتے ہو تو نیکی لے کے جانا نیکیاں لاکھوں نیکیاں دین میں لاکھوں نیکیاں ہیں کل کر لا جس نیکی کا اللہ ذکر کر رہا ہے وہ پورے دین میں سب سے بڑی نیکی ہو اچھا ڈھونڈو یا
میرے بزرگ تشریف رکھتے میرے میں نوکر پر بزرگ مل کیا ڈھونڈو نا وہ ایک نیکی نماز ہے کلام نہیں لگا ایک نیکی نماز ایک نشانی دلیل کے ساتھ قرآن لکھا گیا ہے اگر ایک نیکی نماز ہوتی تو برابر کا روزہ واجب نہ ہو نماز کی کمی کو روزہ پورا کر رہا روزہ ہوتا تو حج پورا کر رہا حج ہوتا تو جہاد پورا کر رہا ایک کمی دوسرا فرو ایک کمی کی دوسرا کمی پوری کر رہا ہے تو معلوم ہو گیا ایک نیکی خوش پہنتے اللہ کرے ایک نیکی نماز نہیں ایک نیکی روزہ نہیں اچھا اگر تم کر لو اگر آپ ناراض رہے تو میں کر لے گا جب ایک نیکی نماز نہیں پھر میں کہہ چھائیں بولو میری گل جب ایک نیکی نماز نہیں پھر جب تک نماز میں وہ نیکی نہیں ہوگی نماز محبت زیادہ بات ایک نیکی نماز نہیں وَهُمْ فَازَائِي يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ دو چیزیں باقی ساری نیکیاں قبول کر لی جائیں ایک نیکی ہے کل نیکیاں قبول قیامت میں خوف ختم ایک نیکی ایک صرف ایک نماز نہیں روزہ نہیں اچھا تسی سارے مل کے جیسے محبت زیادہ بات انہی میں میری مجلس سے نہیں جا رہی بچے ہمارے ان کو خبر ہے بے خبروں پوری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ولایت علی ولایت علی کو حب علی کہتے حب علی یا علی حب کل جنت تیری حب ہی جنت ہے صرف حب دلت رکھ کے حب رکھ دے جنت واجب ہوگا کریں گل سنا دو چھوٹی ماشاءاللہ جناب علی علیہ السلام آئے خدا کے بارے میں اکثر ہوتا ہے مولا ایک کام فرق ہوگا آپ بھی بیٹھے ہو علی علیہ السلام بھی بیٹھے ہو غریب بھی بیٹھے ہو ان قریب آنے والا وقت قریب ہو جناب علی کو دیکھ کر رسول خدا نے جناب علی کو مرحبا کہہ کے استقبال کر کے بچھا کے فرمایا لوگوں اے علی اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے دی برخل تو سنی ہوتی کئی دفعہ سارے پڑھتے دیا اپنے بھی گئے پڑھتے تو سارے نہیں بنتے کچھ نہیں اے علی کوئی شخص بہت کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے لیکن
کہ میں ممبر پہ بیٹھا احد کا پہاڑ میں نے کہا جب چاہوں میں دکھا سے کتنی بتائے بڑا کتنا ہے تاکہ پتہ چلے علی کی محبت کتنی بڑی ہے. اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا تولے سو معاشرے نہیں احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے سخی ہوگا ایسا ہے. اتنی نمازیں پڑھے نہیں اتنی نمازیں پڑھے پیٹ کمر سے نہ جائے لگتا ہے تبھی تو کوئی پڑھتے ہو سے دینے دے لگتا سارے جو پیٹ ڈھارے والی چھائی رہا ذرا خوش ہو علی کا کمال خوش ہو. احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے اتنی نمازیں پڑھے کہ پیٹ کمر سے لگ جائے روزے رکھے بالکل نہیں پہنچائے اور صفا اور مروہ کے درمیان صفا مروہ گئے ہوتی سے بے گناہ قتل کر دیا جائے. اے علی اگر اس کے دل میں تیری حب نہیں جنت بجائے خود خوشبو جنت بھی نہیں. نہ ایک آج سمجھ نہیں آئی کہیں مجھے سنے پڑھ کے بولے ہوئے ہم بھی پڑھتے ساری دنیا پڑھتے. ایک شخص ہے تمہارے ساکرہ میں بٹھائے اس کا نام آمش ہے یہ مدینہ پاک کے قریب ایک جگہ ہے وہیں سے اس نے حج کا ارادہ کیا کہ میں مسجد نبوی میں جاؤں عبادت کی مسجد نبوی میں عبادت کر کے جو ہی باہر نکلا دوپہر کا وقت ہے اس کے کان میں آواز آئی علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو اور وہ بھی مسجد نبوی کے اندر ہے. علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی جب میں پیاس بھی تھی دیکھا ایک حبشی نابینا عورت ہے حبشی نابینا عورت مشکی والے کے گلاس لے کے کھڑی کہہ رہی ہے علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی ساریہ میں نہیں کرنا آدھا گھنٹہ چاہیے علی اور عورت سے محبت خیال کرا اپنے اوپر کیا سری کرنا ہے 14 کو میں نے اس سے گلاس پانی کا لیا پی کے گلاس واپس کیا. آمش کہتا ہے کہ میں نے اس وقت 40 دینار نکالی سونے کا ہوتا ہے نکال کے میں نے اس بیوی سے کہا بیوی یہ 40 دینار ہے سونے کے لئے میں آپ کو نذرانہ دے رہا ہوں دیا. بیوی نے کہا کہ میں پانی پلانے کے لیے نہیں دیکھیں یہ رقم لینے کے لیے میں پانی نہیں پلا رہی میں محبت علی میں پلا ایسا نہیں اس نے کہا نذرانہ میں نذرانہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں لیا نہیں لیا تو اسے ہاتھ پہ جانا تو یہ ہاتھ پہ چلانا ہوگا کہ حج کیا حج کا آخری رکن کیا ہے بابا حج کا آخری رکن کیا ہے موجان میں بھی چلی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی بھائی اچھا حاجی بھائی یہ رہون حج کا آخری رکن ہے طواف النساء. حج جاؤ اللہ کے زیارات پہ جھکنے نہ یہ کہتا ہے کہ میں طواف النساء کر کے ضروری ہے پوچھو کر کے آگے بڑھا تو حرم کعبہ میں مجھے
آواز آئی جس علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی محبت میں پانی دی. میرا جس علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی محبت میں پانی بھی. ایسا گرمی کا وقت تھا, میں پیاس بھی تھا, میں گیا تو وہی حبشی عورت وہ تو مدینے میں ملی, وہ سامنے کھڑی ہے, دیکھا تو موٹی موٹی آنکھیں ملی. ہوئے 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 میں جان کے رہا موٹی جو علی ہے جو موٹی ہے ہوتی ہے. نہیں تو چھوڑے اپنا میں پورا پڑھا سے دیکھا تو وہ آنکھیں میں نہیں ہوئی, اس لیے سلام کیا, سلام کر کے اس سے کہا بی بی میں وہی آمش ہوں, وہ آپ کو میں 40 دینار دے رہا تھا مدینے میں, ابھی 2 مہینے پہلے کی بات, تو نے نہیں لیے, میں وہی آدمی ہوں. اتنا بتاؤ جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, دی کس نے؟ خوش ہو میرا پتر, خوش ہو. آنکھیں دی کس نے؟ اس نے کہا آمش اگر وہاں نہ ملا ہوتا نا میں راز نہ کھولتی. معلومہ رازدانی کے لیے پہلے رابطہ ضروری ہے. وہاں ملا ہے. ایک آدمی آئے, میں نہ پینا پانی پی لو, اس نے پانی پی کے مجھے گلاس دیا. کیا کہا گلاس دے کے اس نے مجھے کہا آمش اس نے مجھے کہا بی بی علی علیہ السلام کی محبت میں پانی ملا رہی ہے, تیرے دل میں علی علیہ السلام کی محبت ہے. بہت بڑی بات ہے جناب, اگر میں بحث کروں علم کلام میں تو پریشان ہو جائے. بی بی نے کہا اگر دل چیر کے دکھانے کی شے ہوتی آمش میں دکھاتی کہ میرے امام سے مجھے کتنی محبت ہے. یہ کہا اسی شخص نے جو سامنے کھڑا تھا, اس نے کہا اے اللہ جس کے دل میں جناب علی علیہ السلام کی اتنی محبت ہو, اس محبت کے بدلے میں اسے آنکھیں دے دو. آنکھیں دے دے, اس نے دے دے کہا آمش مجھے آنکھیں مل گئی. جب آنکھیں مل گئی میں نے دیکھا وہ سامنے کھڑے ہیں. وہ گل سمجھ آتی ماشاءاللہ سی بات. وہ سامنے آمش کو سامنے کھا رہے ہیں, سن لو سیانی ہو گئی راز جا رہے گلہ ہونے سامنے. میں نے کہا آپ کون ہیں جتنی مجھ پہ اتنی مہربانی کی ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ ہوں جو دیکھا نہیں جا سکتا, اسی میں نور زمانہ من جاء بالحسن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کسی لوگ نفیس لوگ سے کیا باتوں میں ہوگا تھوڑا سا ہوگا. من جاء بالسیئۃ, جو اس دنیا سے ایک برائی لے کے, لیکن کیا ہے حب علی. وہ بھی سمجھ آئی بات ہے, بچے نہ بنا کر اس کو ایک نیکی حب علی. اب اللہ نے کیا فرمایا من جاء بالسیئۃ, جو ایک برائی لے کے آئے, فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, اس کو باندھ کر زنجیروں میں منہ کے قبت بنے ایسے کرتے
منہ کے بھارم سے آگ میں ڈالا جائے گا. میں ایک برائی نہیں، میں کہوں گا اللہ جہنم میں جو ڈالنا ہے پکڑ کے پھینکے جائے جہنم میں، تاکہ جلنا شروع ہو جائے گا، مقصد پورا ہوگا. بعد کے آنکھوں کے بعد کیوں گرا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے گرا رہا ہوں جن آنکھوں نے علی کو دیکھا تھا حق کو پہچانا کیوں نہ؟ کانوں میں سنے آواز مانا کیوں نہیں؟ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. صاحب بھی آخر ماتم بھی ہونا چاہتا. یہ تو بیٹا سے یہ بہت بڑی عشرے کے موضوعات آ گئی 10ویں کی رات. خدا جانے دین ایسے نہیں بچایا، بہت سال ہوا. امام حسین علیہ السلام کا بہت خرچہ ہو گیا. آ گئی 10ویں کی رات. چونکہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہے، تابوت برآمد ہونی، اسی حوالے سے مجھے حکم آئے کہ جلدی جلدی، میں لمبا نہیں کروں گا، بالکل جلدی جلدی. اگر اجازت دی تو میں کیوں نہ ایک آخری جملہ کہہ کے پھر وہیں سے پلٹ کے اپنی شبیہ جلدی برآمد ہو جائے. سارا دن زہرا کی بیٹیاں دربار یزید میں کھڑی ہیں. سامنے تخت میں بیٹھا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے دروازے کے ساتھ لکھا ہے دیوار پر حاضری مقام زینب بنت علی. وہاں بھی ان کو کھڑا کر دیا گیا جہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا. نہ بیٹھنے کا حکم دیا، نہ بیویوں کو چادر حکم دیا ان بیویوں کو اس زندان میں بھیج دو جس زندان کی چھت نہیں. اب اگر گئے ہیں لیکن دروازے سے سامنے زندان کا دروازہ، اس زندان کے دروازے کے ساتھ اوپر لکھا ہوا ہے ھذا مقام زین العابدین. ماشاءاللہ سیدنا سے قبول فرمائے. اب سمجھ گئے تو اس میں قیدیاں سالار بیویاں پہنچ گئی زندان میں. یزید کی بیوی ہندہ یزید کی منافع یہ جناب زینب عالیہ پاک کی کنیز رہی ہے. نہ یہ بازار میں آئی ہے نہ دربار میں آئی ہے، اسے خبر ہی نہیں. کوئی قیدی آئے ہیں، قیدی آئے ہیں اور وہ اندر قید خانے میں بھی چلے گئے، اسے معلوم نہیں. کنیزوں نے جا کر کہا ہندہ، جملہ کھو روک رہے کنیزوں نے کہا ہندہ آج ایسے قیدی آئے ہیں قیدی لگتے نہیں. خدا جانے کہا پریشان ہو، آج قیدی آئے ہیں لگتے نہیں. ایک مرتبہ قیدیوں کو دیکھ ضرور. اس نے کہا نا کنیزوں نے ہندہ ایک دفعہ تھے روکے کہتے ہیں میری شہزادی زینب نے مجھے روکا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دے. میں نہیں جاؤں گے. انہوں نے کہا قیدی ہیں وہاں سے ملنا ہے، دیکھنا جا کے دیکھ تو صحیح قیدی ہیں کون، ورنہ پچھتاتی رہو گی. سارے کنیزوں نے کہا ہندہ پچھتاتی رہو گی اگر نہ کرے. انہوں نے یہ کہا صبح اٹھتے ہی کہا میری سنہری کرسی اٹھاؤ قیدیوں میں رکھو اور کہو شہزادی ملنا چاہتے. اور انہوں نے کرسی اٹھائی اور جا کے قیدیوں میں رکھ کے کہا بیبیوں ہماری شہزادی تمہیں ملنا چاہتے. یہ کہہ کے چلی گئی.
کب چلی گئی تو جناب زینب نے کہا بیویو شہزادی آ رہی ہے. جتنی دیر تک شہزادی بیٹھی رہے سوائے میرے کوئی کہنے میں پہل نہ کرے, اس سے پہلے کوئی بولے نہ. اللہ اکبر. جا کے کنیزوں نے کہا آؤ ہم کرسی رکھا. چل کے جب کنیز آئی نا کنیزوں میں زندان کے دروازے پر دیکھا قیدی بیٹھا ہوا. قیدی سے کہا وہ جائے مجھے اندر جانا ہے. اللہ سمجھ گئے ماحول سمجھ گئے. آگے کہتے قیدی اٹھ رہا ہماری شہزادی نے اندر جانا ہے. میرے امام نے فرمایا اسے کہو مجھے اٹھائے نہیں میں 6 دن کا تھکا ہے. اللہ صلی اللہ سے قبول فرمائے میں 6 دن کا تھکا ہوں. ہاں قیدی تھکے ہوتے تھکے ہوتے ہیں. میرا امام نے تھکے ہوتے یہ اندر چلی گئی. جو ہی اندر داخل ہوئی جناب زینب نے کہا بہن کلثوم رقیہ دیکھو یہ کون ہے. کہا یہ شہزادی آ رہی ہے. کہیے پہلے ہماری قریب بھی رہی. ہندا آئی اور آ کے سلام کیا. بیویوں نے سلام کا جواب دیا. کہو مسائل کے لفظ یہ کرسی پہ بیٹھ گئی زہرا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھ گئی. اللہ سے یہ ناصر ہوتا ہے یہی ہے یہ غریب حضرت کرونا. زہرا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھ تاکہ بیٹھ گئی. جناب زینب نے روکا تھا کوئی اسے بتائے نہیں کوئی بولے نہیں. اور یہ بیویاں خاموش. کہتی ہے بیٹیوں بولو 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 آئی ہوں ساری بیویاں خاموش. آخر یہ بلوانے کے لیے یہ جملہ کہتی ہے بیویوں تم کس ملک کی قیدی ہو. بس یہ نام قیدی کا آنا تھا. جناب زینب نے آہستہ سے کہا میں مدینہ الرسول ایک شہر ہے مدینہ رسول کا اجر کو ملنا. رسول ہم اس شہر کے قیدی ہیں. رسول مدینے کا نام آیا کہ جب بھی کرسی سے اتر کر زمین پہ بیٹھے. کبھی بھی زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کہا تو ایسے ملک سے آئے ہو مدینے سے آئے ہو. میرے آقا مولا حسین میرے آقا شہزادی جناب زینب چھوٹی شہزادی جناب سکینہ. مدینے میں آپ کہاں رہتی ہیں؟ اس جناب زینب نے آہستہ سے کہا محلہ بنی ہاشم. خدا گواہ محلہ بنی ہاشم کا نام آیا تڑپنے لگا. جناب زینب نے کہا بی بی گھبرا اتنی کیوں رہی ہے؟ کہا کیوں نہ گھبراؤں یہی تو میرے مولا کا گھر. میرا آقا سجاد میرا مولا حسین میری شہزادی زینب شہزادی سکینہ اسی محلے میں تو رہتی تھی. خدا گواہ اس کا حالت وہ ہو گئی تھی کہ کہیں مر نہ جائے. اس جناب زینب نے آہستہ سے کہا جیسے تو پردہ کر کے آئی ہے نہیں سجاد. خدا گواہ جیسے تیر لگتا ہے نا پرندے کیا کہہ رہی ہے بی بی سجاد اور قید. اس وقت جناب زینب نے کہا کہیں یہ مر نہ جائے. بی بی پاک نے ذرا سے بال ہٹا کے نام لیا ہندا. نام لیا ہندا. بس آواز بلند ہوئی منہ پہ تماچے مار کے کہتی ہے خدا خیر کرے یہ آواز سنی ہوئی یہ آواز سنی ہوئی. جب یہ کہا گا اس وقت میری بی بی نے آہستہ سے کہا ہندا انظری لیا میری طرف دے. اب بال ہٹائے تھوڑے سے ہٹا کے کہا پہچان انا زینب بنت